مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، پھر بار بار توبہ بھی کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، توبہ قبول ہونے کی کچھ علامات میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں کہ اگر وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ہم ان اسٹائل میں، ان طریقوں سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن طریقوں سے توبہ کرنے سے توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے، تو آپ کتنی بھی توبہ کرتے رہیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایگزامپل، اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، جھوٹ بول دیا، مکر کر لیا، یا کوئی بھی اس سے اے ٹو زیڈ کوئی گناہ ہو گیا، اب اس کے بعد وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ جس گناہ پر وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے نا، اس گناہ کو پہلے وہ ختم کرے۔ یعنی کہ اگر میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ پانی کے اندر نجاست گر جائے اور آپ 40 ڈول نہیں 100 ڈول پانی نکال دیں اور نجاست نہ نکالیں، تو کیا وہ کنواں پاک ہو جائے گا، پانی پاک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ پہلے آپ کو نجاست نکالنا پڑے گی، اس کے بعد آپ جب پانی نکالیں گے تو وہ کنواں پاک ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو گناہ آپ نے کیا ہے، اب آپ کو توبہ کرنا ہے، تو پہلے آپ اس گناہ کو ختم کریں، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ تو اب توبہ کا کیا طریقہ ہوگا وہ آپ لوگ سمجھ لیں، اور توبہ قبول ہونے کی کون سی نشانیاں ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ ایک جگہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سارے دنیا والے نیک ہو جاؤ اور کوئی گناہ ہی نہ کرو تو میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو گناہ کریں پھر مجھ سے معافی طلب کریں، یعنی توبہ کریں تاکہ میں ان کی توبہ کو قبول کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جب بندہ گناہ کر لے پھر اس کے بعد اس کے اوپر توبہ لازم آتی ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء یرد البلا، دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بلائیں آنے والی ہیں نا، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، اور جب بلائیں آتی ہیں تو وہ دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی برائی کرو تو فوراً نیکی کر لیا کرو، یعنی جب کوئی برائی سرزد ہو جائے نا تم سے تو فوراً نیکی کر لو۔ تو اگر کوئی گناہ ہم سے ہوا ہے نا تو فوراً ہم اچھا کام بھی کر لیں، نیکی کر لیں، تاکہ وہ ہمارے گناہ کا بدل ہو جائے۔ اور توبہ کا جو آقا علیہ السلام نے ایگزیکٹ طریقہ بتلایا ہے وہ بھی موجود ہے حدیث پاک میں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندامہ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ ہو گیا اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ارے توبہ توبہ توبہ، ارے استغفر اللہ استغفر اللہ، ارے اللہ معاف کر دے معاف کر دے، تو یہ منہ پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ زبان سے استغفر اللہ صرف زبانی کہنے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ جو گناہ ہم نے کیا ہے اس گناہ پہ نادم ہونا توبہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندامہ توبۃ، گناہوں پہ نادم ہونا توبہ ہے، کہ جو ہم سے گناہ ہوا ہے نا تو وہ ہم اس پہ ندامت کریں کہ مولا میں مانتا ہوں ہم سے گناہ ہوا ہے، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں میں گناہ گار ہوں، پر مولا تو ارحم الراحمین ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مولا ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ جب اس طریقے سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے بندے کو جس گناہ پر اس نے توبہ کی ہے، سچی توبہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا دماغ بہت ہلکا ہوتا ہے، دل میں ایک قوت سی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف میں اور اللہ کے شوق میں اور اللہ کے ڈر سے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بندہ بڑا ہلکا محسوس کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کے جسم میں ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بڑا وزن اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ تو یہ پھر نشانیاں ہوتی ہیں جس بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ
بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔